سارے انبیاء کرام علیہم السلام زمین پر اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، لیکن انبیاء کرام کے بعد ہم جو عام انسان ہیں، ہم تبھی اس منصب کے حقدار بن سکیں گے جب کہ اس کے لیے محنت کریں، اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کریں۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، بہت علمی شخصیت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی نبوت محنت کرنے سے نہیں ملتی ہے، بلکہ درجہ نبوت اللہ کے فضل سے ملتا ہے، جبکہ منصب خلافت یہ کسبی ہے، اپنی محنت سے اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کر کے بھی یہ درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان کا سب سے پہلا تعارف یہی منصب ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ انسان کا اصل سٹیٹس ہے۔ ہمیں کیا بنایا گیا ہے زمین پر؟ خلیفہ۔ ڈاکٹر بنو یا نہ بنو، مالدار بنو نہ بنو، سیٹ بنو نہ بنو، پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں بند کر لوں، اگر میں خود کو اس خلافت کا اہل نہیں بناتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے دنیا میں آ کر کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ جو اصل انسان کا سٹیٹس ہے، منصب ہے، وہ خلافت ہے۔ اگر باقی سب کچھ بن گیا لیکن خلافت کا اہل نہیں ہوا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں جس منصب کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا تھا وہ تو میں نے حاصل ہی نہیں کیا، اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہمارا جو اصل منصب ہے، ہمارا جو اصل سٹیٹس ہے، وہ اصل منصب جس کا اظہار اللہ نے ہماری تخلیق سے بھی پہلے فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ میں انسان کو کیوں بنانے لگا ہوں؟ اس مقصد کے لیے، اپنا نائب بنانے کے لیے، اپنا خلیفہ بنانے کے لیے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کے تحت دو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ انسان کا یہ منصب جس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، یعنی خلافت، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کس طرح اپنے آپ کو اس کا اہل بنا سکتے ہیں، اس منصب کا اہل کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس جگہ خلافت سے مراد ہے اقامت و احکام اللہ و تنفیذ و قضایہ، یعنی زمین پر اللہ کے احکام اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنا۔ مثلا اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، میں خود بھی نمازی بنوں، دوسروں کو بھی نمازی بناؤں۔ اللہ پاک نے روزے رکھنے کا حکم دیا، میں خود بھی روزے رکھوں، دوسروں کو بھی روزے دار بنوں۔ اللہ نے حج کا حکم دیا، اگر شرائط پائی جاتی ہیں تو میں خود بھی حج کروں، دوسروں کو بھی ترغیب دلاؤں۔ اللہ پاک نے سودی لین دین سے منع فرمایا، خود بھی اس سے بچوں، دوسروں کو بھی بچاؤں۔ غرض کہ اپنی طاقت اور اختیارات کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، حکمت عملی کے ساتھ خود پر بھی دوسروں پر بھی اللہ کے احکام نافذ کرنے کا جو منصب ہے، اسے خلافت کہتے ہیں۔ کہ ہم نے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہم نے وہ خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دلانی ہے۔ اصل یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ خلافت ہمیں اس لیے دی گئی، اللہ پاک نے اس لیے انسان کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا۔ سادہ لفظوں میں اس کا یوں مطلب ہوگا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی، یہ مقصد ہے ہمیں بنانے کا، زمین پر بھیجنے کا، خلافت دینے کا۔ انبیاء کرام چونکہ پیدا ہی نبی ہوتے ہیں، وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لہٰذا انبیاء کرام کو اپنی اصلاح کی حاجت نہیں، وہ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، وہ دوسروں کی اصلاح فرماتے ہیں۔ اور ہم جیسے عام انسان جو ہیں، ہم خطائیں کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، اپنی بھی اصلاح ہمارے لیے ضروری ہے، دوسروں کی بھی ضروری ہے۔ دس از آور ریئل پوزیشن، ہمارا اصل یہ منصب ہے، اور ہم سب پر لازم ہے کہ ہم خود کو اس منصب کا اہل بنائیں۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہم اس حقیقت کو مان لیں، تسلیم کر لیں کہ ہمارا اصل منصب یہی ہے، کوئی اور کام نہیں۔ جن کاموں میں ہم لگ گئے ہیں وہ ہمارے کام نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے پائلٹ بننا ہے، کسی نے تاجر بننا ہے، کسی کو مالدار ہونے کا شوق ہے، کسی کو کاروں کا شوق ہے، کوٹھیوں کا شوق ہے۔ مان لیجیے یہ سب چیزیں ایک حد تک دنیا کی ضرورت میں سے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اپنے اصل منصب اور اپنے اصل تعارف کو ہی بھول جائیں۔ اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے، ہم دل سے تسلیم کر لیں کہ میرا اصل منصب خلافت، یعنی زمین پر اللہ کے احکام نافذ کرنے کے لیے طاقت بھر کوشش کرنا ہے، پھر ہم ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھ کر بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہم پائلٹ بن کر بھی یہ کام کر سکتے ہیں،
دوران تجارت بھی اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس منصب کا احساس پیدا کر لیں کہ میں جو بھی ہوں، لیکن اصل میرا کام یہ ہے، میں اس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔